کبھی سوچا تھا کہ پاکستان کے جیت علماء کرام میں جن کا نام شمار ہوتا ہے مولانا طارق جمیل، بڑے پاکستان کے معتبر جو ہے نا بڑے سب سے جیت علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا، وہ آپ کا نکاح پڑھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں سوچا تھا. ان کے اوپر بھی لوگ تنقید کرنا شروع ہو گئے. کبھی بھی نہیں سوچا. یہی تو آگ لگ رہی ہے لوگوں کو کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا نکاح مولانا طارق جمیل نے کیسے پڑھا دیا، یہ مولانا طارق جمیل تک کیسے پہنچی. میں مولانا طارق جمیل تک کیسے پہنچی؟ جاؤ اللہ کے پاس جاؤ اور جا کے پوچھو میں کیسے پہنچی، کیونکہ تم کسی بندے کی تو بات نہیں مانو گے، بندے تو تمہیں جھوٹے لگیں گے. تو اللہ کے پاس جانا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں جو ہے وہ اوپر جانا پڑے گا. اوپر جا کے ڈائریکٹ ڈائلنگ کر کے آؤ کہ میں مولانا تک کیسے پہنچی، کیونکہ مجھے نہیں پتا میں کیسے پہنچی. میرے لیے سبب بنا ہے، میرے لیے ایک ایسا سبب بنا ہے کہ میں کوہ نور کے ہی پروگرام میں ایز جو ہے وہ گیسٹ آئی. میں اور حارث، ہمارا جو ہے وہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی تھی. کوہ نور کا ہمارا پروگرام چلتا ہے فاروق بٹ صاحب کا ٹکا ٹک، وہ پروگرام چلتا ہے، اس میں ایز اے گیسٹ آئی. تو وہاں پر میری ملاقات جواد وسیم صاحب سے ہوئی. جواد وسیم صاحب ایک وہ بھی روحانی شخصیت ہے، اور طارق جمیل صاحب ماشاءاللہ بہت قریب. ہاں مجھے نہیں پتا تھا، مجھے بالکل نہیں پتا تھا واللہ عالم کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق موجود ہے. میں وہاں بیٹھی ہوئی ہوں، جواد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو جواد بھائی کو کال آتی ہے فون پر، اس پہ لکھا ہوتا ہے مولانا طارق جمیل. میں نے کہا مولانا صاحب کی تصویر آ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آپ کو یہ کس کی کال آئی ہے؟ میں نے کبھی نہیں ایسے زندگی میں کسی سے پوچھا کہ کس کی کال آئی ہے. انہوں نے میری طرف ایسے کر کے دیکھا، انہوں نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب کی. میں نے کہا آپ انہیں جانتے ہیں؟ تو مجھے آپ کا ایسے دیکھ کے تو بالکل مولانا طارق جمیل صاحب کی شبیہ لگتے ہیں، تو کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ مجھے ان سے ملوا دیں پلیز. میں نے کہا جواد بھائی میری زندگی کی خواہش ہے کہ میں مولانا صاحب سے ایک دفعہ ملاقات کروں. ان سے ملنے کے لیے تو بڑے بڑے لوگ ترستے ہیں، وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں. جواد بھائی نے مجھے کہا کہ بیٹے میں نے صبح 10 بجے جانا ہے، اگر آپ 10 بجے اٹھ جاتی ہیں تو آپ کی مولانا صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. یقین کریں میں رات کو سوئی صبح 6 بجے ہوں، لیکن 10 بجے اس لیے اٹھ گئی کہ میں نے مولانا صاحب کے پاس جانا ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے. اچھا جی، وہ ہمیں لے گئے، ہم مولانا صاحب کے پاس پہنچ گئے، باتیں چیتیں ہوتی رہیں. وہ مجھے اس طرح نہیں جانتے تھے، وہ کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر نہیں ہے یا سوشل میڈیا کی پرسنالٹی نہیں ہے کہ انہیں پتا ہو کہ سوشل میڈیا پہ کون ہٹ ہے کون نہیں ہٹ. لیکن انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ میں نے ایک بہت خاص اور اہم موضوع پر کہیں جو ہے وہ بات کی ہے اور وہ بات بڑی مشہور ہوئی ہے. تو جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے میرا تعارف دیا کہ یہ وہ والی ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہے، بڑی بہادر لڑکی ہے یہ، تو کہنے لگے اچھا یہ وہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہے، ایسے تو میں اس کو پہچان نہیں پا رہا، یہ تو بچی بچی لگ رہی ہے، اس میں تو یہ بڑی بڑی لگتی ہے. انہوں نے میری ویڈیوز اس طرح دیکھی تھی، وہ مجھے ڈائریکٹ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن اس دن پھر میں نے ان سے باتیں کرتے کرتے، وہ میرے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا، حارث بھی ساتھ تھے، تو حارث سے میں نے تعارف کروایا. تو کہنے لگے یہ کون ہے؟ میں نے کہا مولانا صاحب یہ ہم 6 سال سے ایک آرگنائزیشن ساتھ چلا رہے ہیں اور اس طرح ہمارا تعلق ہے، محبت کرتی ہوں میں ان سے. کہنے لگے نکاح کرو. میں نے کہا جی حکم فرمائیں. کہتے ہیں نکاح کریں اور نکاح کے ساتھ جو ہے وہ چلیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کا جو حکم. ہم وہاں سے جو ہے وہ آ گئے، کوئی نکاح کی بات نہیں، کچھ نہیں. انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ نکاح کریں. اب ایک عالم دین کا یہی بنتا تھا، ایک عزت دار اور ایک دین کو سمجھنے والا آدمی یہی کروائے گا نا کہ شادی کروا دے. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جواد بھائی کو اس سے بات کی. میں نے جواد بھائی کے میں پیچھے پڑی رہی، میں نے انہیں میسج پہ میسج کیا جواد بھائی جلد سے جلد جو ہے وہ یہ کام کریں. مولانا صاحب کے منہ سے نکلا ہے کہ نکاح کریں، کیا مولانا صاحب میرا نکاح پڑھا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ چاہتی ہیں؟ میں نے کہا جی میں یہ چاہتی ہوں. میرے والد صاحب نہیں ہیں، وہ اگر میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیں شفقت کا تو میرے لیے بڑی بات ہو جائے گی، ہے میری تو زندگی سنور جائے گی، اور ان کا نکاح میں شامل ہونا میرے لیے باعث سعادت ہو جائے گی. جواد بھائی نے مولانا صاحب سے بات کی، کیسے انہیں منایا، میرے بارے میں کیسے ان سے بات کی مجھے نہیں پتا، اللہ ان کا بھلا کرے. انہوں نے مولانا صاحب کو جو ہے وہ اس بات پہ منایا، ورنہ وہ تو کسی کو ٹائم ہی نہیں دیتے، وہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں. تو وہاں پر پھر ہم جو ہے وہ ان کے گھر میں گئے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ کی طرف سے 4 لوگ اور 4 لوگ آپ کے شوہر کی طرف سے ہونے والے. اب تو میرے شوہر ہیں الحمدللہ، تو 4 بندے ادھر سے اور 4 بندے ادھر سے آپ جو ہے وہ آئیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہنے لگے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم میڈیا کی وہ شخصیات جو میری بہنیں ہیں، میرے بھائی بنے ہوئے ہیں، جن کا میرے ساتھ ایک تعلق ہے، جیسے ڈاکٹر عرفان کیسر اور ڈاکٹر نازش ہیں، جیسے منسٹر صاحب ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب بھائی ہیں میرے، پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ اور لوگ ہیں، فہیم بھائی تھے، فہیم کھوکر بھائی، وہ انفلوئنسر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اس طرح کے اچھے والے لوگ
اور اس میں جو ہے وہ ہینا سلمان اور سلمان احمد بھائی جو اینکر پرسن ہے، اور وہ میری ڈیزائنر بھی تھیں تو وہ بھی آئیں. پھر فرا اقرار آئیں، وہ ان کا میرے ساتھ بڑا پیار، وہ میری والدہ کی ڈیتھ پہ بھی آئی تھیں. انہوں نے کہا میں اگر غمی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، میں خوشی میں بھی ساتھ کھڑی ہوں. نبیہا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. سب نے یہ کہا کہ آپ اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، لوگ خوشی سے آئے. میں نے صرف ان لوگوں کو بلایا تھا، اس کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں بلایا تھا. میں نے وہ سلطان صاحب آئے جو باقاعدہ طور پہ ایک بڑی شخصیت ہیں، تو وہ پیر صاحب جو ہے وہ تشریف لائے. ان کو لوگ پیر صاحب کہتے ہیں تو میں بھی ان کو جو ہے وہ اسی نام سے جو ہے وہ پکاروں گی، ظاہر ہے وہ گدی نشین ہے. تو وہ لوگ آئے، انہیں ہم نے بلایا. اب میڈیا کا معاملہ جو ہوا نا، میں ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن YMA ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. میڈیا، ہم میڈیا کے لوگ ہیں، میڈیا کا کام کرتے ہیں. جرنلسٹ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ ہم نے 4 بڑے چینلز کو کہہ دیا کہ آپ لوگ آ جائیے گا. اس میں اقرا تھی، ارم تھی اور 2-4 اور لوگ تھے، اردو پوائنٹ والے تھے، اور یہ وہ 4 لوگوں کو کہا. مجھے نہیں پتا چلا، لیکن وہاں تو تقریباً 40 کے قریب، 40 سے بلکہ اوپر زیادہ لوگ. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر 40-50 صرف میڈیا کے لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے. انہوں نے وہاں اتنا رش ڈال دیا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ پریشان بھی ہوئے. ظاہری بات ہے کہ یہ ایک شاید اب وہ میری کہ انہوں نے مجھے بیٹی کہہ دیا تھا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. وہ بیچارے اللہ والے لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے وہ کبھی کسی کے حوالے سے بات نہیں کرتے. انہوں نے میڈیا کو کہا کہ خاموشی اختیار کریں، آپ چپ ہو جائیں، مجھے خطبہ کرنے دیں. انہوں نے نکاح سے پہلے جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، ایک عورت اور مرد کا تعلق ہوتا ہے، رشتہ کیسے نبھایا جاتا ہے، اس پر بیان دیا. وہ بیان ریکارڈ ہو رہا تھا، سب کچھ تھا. رش بہت زیادہ تھا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. کنجسٹڈ جگہ تھی، ان کا صرف ڈرائنگ روم ہمیں ملا تھا اور ایریا ہمارے پاس نہیں تھا. لیکن میں مولانا صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورے گھر میں لوگ وہاں پہ ان کے پھر رہے تھے. انہوں نے اس بات پر جو ہے وہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے میرا ساتھ دیا. ایک ایسی بچی جس کا والد نہیں ہے، جو یتیم ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی کا دوسرا فیصلہ کرنے جا رہی ہے. اگر ایک عالم دین نے اس کا ساتھ دیا تو اس نے کیا غلط کر دیا؟ اور اگر وہ درمیان میں بیٹھ گئے تو وہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے کے ان کی عمر ایسی ہے، وہ بزرگ ہیں، وہ تھک گئے. وہ سینٹر میں ہی جو ہے وہ جگہ تھی، کیونکہ دولہا ادھر بیٹھا ہوا تھا، دلہن ادھر بیٹھی ہوئی تھی، بیچ میں ہی جگہ خالی تھی. اب دولہا جو ہے وہ سائڈ پہ ادھر بیٹھا ہوتا تو وہ ظاہر سائڈ پہ بیٹھ جاتے، وہ بیچ میں بیٹھ گئے. اب یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ میرے والد صاحب کی جگہ پہ میں ان کی عزت کرتی ہوں، ان کو جو ہے وہ کنٹروورسی کا نشانہ بنا دیا گیا. ان کے بیٹے کو بیان دینا پڑ گیا کہ جی ڈاکٹر نبیہا نے جو ہے وہ وہاں آ کر گانے گائے. بھئی آپ بات اس پر کریں کہ ڈاکٹر نبیہا جو ہے وہ آپ کے والد صاحب کو اپنا والد صاحب کہہ رہی ہیں، ہم جو ہے وہ ان کی اتنی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ان سے ویڈیو بنوائی گئی، انہوں نے یہ ویڈیو ان انفلوئنسرز کے کہنے پہ بنائی. کچھ چند گھٹیا یوٹیوبرز نے جو ہے وہ یہ حرکت جو ہے وہ کی، جو ہمارے مخالفین ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اس چیز پر ایگری کیا کہ آپ اس کے خلاف ویڈیو بنائیں کہ اس نے وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ گانا گایا ہے. میں نے گانا صرف 2 بول گائے، اور وہ اپنے شوہر کے لیے گائے، کسی غیر محرم کے لیے. میں وہاں پر لڈیاں نہیں ڈال رہی تھی. بڑی سادگی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوا، نہ ہم نے پیسے کی نمائش کی، نہ ہم نے وہاں پر کوئی گانا بجانا کیا. ہم وہاں پر ایک ایسی روحانی کیفیت میں تھے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ہم ان کی عزت کے لیے خاموش تھے. انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. آگ کس کو لگی ہے؟ آگ ان جاہلوں کو لگی ہے، ان حاسدین کو لگی ہے، جنہوں نے میرے خلاف جو ہے یہ پورا کا پورا جو ہے وہ پروپیگنڈا تیار کیا. اور یہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. جہاں میں کوئی بات کر دوں، جہاں میں کوئی کوریج کر لوں، ہر وقت میرے خلاف جو ہے وہ ویڈیوز لگانے پہ تلے رہتے ہیں کہ عوام میں مجھے گندا کر دیں.